اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ان کے اپنے قلعے ہیں، جو ان کا اپنا اختیار اور ان کا پاور ہے، جو ان کے ہتھیار ہیں، وہ ان کے ہتھیار اللہ سے مقابلہ کرنے میں بھی کافی ہو جائیں گے۔ اب یہ بات جو یہاں فرمائی جا رہی ہے، اس میں جب انسان اس بات کو سنتا ہے تو خیال آتا ہے کہ کوئی کیسے گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر کے جیت جائے گا۔ اس کے لیے پھر ذرا سا اگر ہم ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں یہودیوں کا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل وہ واحد قوم رہی ہے جس نے مسلسل ٹائم اینڈ اگین مہلت پر مہلت ملنے کے باوجود اللہ کی مخالفت کی، اور نبیوں کو جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے 20 نبیوں کو قتل بھی کر دیا۔ اور یہ کام جو کیا ان کے عوام نے نہیں کیا، ان کے عالموں نے یہ کام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کون پڑے تھے؟ یہودیوں کے عالم ہی تو پڑے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کو انہوں نے ہمیشہ چیلنج کیا، اور اللہ کے نبیوں کو بھی چیلنج کیا، جانتے ہوئے کہ اللہ ہے اور جانتے ہوئے کہ یہ انسان اللہ کا نبی ہے، تب بھی مخالفت کی۔ تو یہ واحد قوم رہی ہے جس نے انجانے میں ٹھوکر نہیں کھائی، جانتے بوجھتے انہوں نے جو ہے وہ ٹھوکر کھائی ہے۔ اب یہ ان کا عمل آخر کس طرح سے بنا، اتنا خراب، اتنا بگڑا ہوا عمل کیسے بنا؟ اس کے لیے پھر ان کی مذہبی روایات پر الزام جاتا ہے۔ ان کی مذہبی روایات میں نبیوں کو اللہ کا سرکش بتایا گیا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی تو خود اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، خود اللہ کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے اور گناہ کرتے رہتے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنے نبیوں کی سیرت کو داغدار کر دیا، ان کو اللہ کا باغی اور گناہ گار بنا دیا، تو یہ مذہبی روایات ان کا مزاج بناتی چلی گئیں۔ تو جو رول ماڈلز تھے، جب ان کو انہوں نے خراب، نعوذ باللہ، کرپٹ کر دیا اپنے ذہنوں کے اندر، ان کے اپنے کرپشن کے لیے راستے کھل گئے۔ تو ان کو لگا کہ اللہ کو ڈیفائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت لائٹلی لیتا ہے ان باتوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو روایات ہوتی ہیں نا، یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں امتوں کی سوچ بنانے میں، اور سوچ بگڑ جائے، اجتماعی مزاج میں، اجتماعی کردار میں بھی فساد آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بغاوت، سرکشی کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی روایات کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ایک مثال ہے۔ مثال یہ ہے کہ ان کی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی رات بھر کشتی ہوتی رہی، ریسلنگ میچ ہوتا رہا، اور صبح تک لڑ کر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرا نہ سکا۔ جب صبح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا اب مجھ کو جانے دے، تو یعقوب نے کہا میں تجھ کو جانے نہ دوں گا جب تک تو مجھ کو برکت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کو نہیں پتا تھا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا یعقوب۔ اللہ نے فرمایا آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، اس لیے اسرائیل کا ترجمہ یہ کرتے ہیں سولجر آف گاڈ، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور تو غالب ہو گیا۔ تو یہ تو ان کی روایات ہیں۔ یعقوب کا ترجمہ کرتے ہیں ریسلر، the one who wrestled with God، وہ جس نے اللہ سے کشتی لڑی۔ تو یہی روایات جو ہوتی ہیں عقیدے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور عقیدہ وہ سانچہ ہے جس میں عمل ڈل ڈل کر نکلتے ہیں۔ روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اب جو روایت سنی سنائی باتیں ہیں یہ عقیدہ بن گئیں، تو اب یہ عقیدہ جو ہے اس نے عمل پر کیا اثر ڈالا؟ مسلمان عمل سے فارغ کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ کسی گاؤں کے بارے میں قصہ سنا ہے کہ وہاں پہ کوئی مولوی صاحب اپنے گاؤں والوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو حقہ پینے کو دیں گے، اللہ تعالیٰ حقہ پینے میں مصروف ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے مسلمانوں سے کہیں گے کہ آتے جاؤ اور پھلانگ پھلانگ کر، یعنی حقے کے پائپ کو پھلانگ پھلانگ کے جنت میں داخل ہوتے جاؤ چپکے چپکے سے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں وہ حقہ پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ آپ کو مماثلت بتائی جا رہی ہے کہ ہم کچھ پیچھے تھوڑی ہیں یہودیوں سے، برائیوں میں تو ہم بالکل ہم پلہ ہیں یہودیوں کے، اور اچھائیوں میں تو سینکڑوں سال پیچھے ہیں، میلوں میل پیچھے ہیں ان سے۔ تو یہ بات آپ کو جو اتنا مشکل جملہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ روایات عقیدے کی شکل میں ڈھلتی ہیں
اور عقیدہ وہ سانچہ ہے جس میں عمل ڈل ڈل کر نکلتے ہیں. تب آپ کو سمجھ آ گیا. تو جب یہ عقیدہ ایسا ان کا تھا تو ایسا عقیدہ رکھنے والی قوم سے کچھ بعید نہیں کہ اس طرح وہ اللہ کو کھلم کھلا ڈیفائی کریں، جیسے کہ یہ بنو نذیر کے یہودی کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھی طرح پہچانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ہرقل عیسائی بادشاہ تھا روم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچان گیا تھا، اسی لیے تبوک کے موقع پر وہ مقابلے میں نہیں آیا. جب اس کو یہ پتہ چلا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں، اس کو پتہ تھا کہ رسول سے جنگ کر کے وہ جیت نہ سکے گا. تو فرمایا کہ یہ چھپ گئے جا کر اپنے اپنے گڑھیوں میں، اپنے اپنے قلعوں میں، اور سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے. تو کیا ہوا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یہ قلعوں میں بیٹھے تھے دروازے بند کر کے، لیکن اللہ دروازوں کے راستے تو نہ آیا، اللہ تو دلوں کے راستے سے آیا، اور ان کے دلوں کی طاقت ختم ہو گئی، یعنی موریل ڈاؤن ہو گئے، ان کے اندر ڈر بیٹھ گیا. اور جب کسی قوم کے اندر بزدلی چھا جائے تو بڑے بڑے ایٹمی ہتھیار دھرے رہ جاتے ہیں. خوف انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے، بٹن دبانے کی بھی طاقت اور ہمت جو ہے وہ نہیں رہتی. اور اگر دل مضبوط ہوں، انسان کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو، تو چاہے ہتھیار نہ ہو، صرف ڈنڈا بھی اگر اس کے ہاتھ میں ہو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ڈر گئے مسلمانوں سے اور مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. نتیجہ یہ ہوا وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. اب آپ دیکھیں، یہ 550 سال سے یہاں آباد تھے. کسی گھر میں اگر آپ 30 سال سے بھی رہ رہے ہوں یا 20 سال سے رہ رہے ہوں، آپ کتنے سیٹل ہو جاتے ہیں نا، کمفرٹ زون بن جاتا ہے، ہر آپ کی چیز جگہ پر ہوتی ہے. کوئی کہے کہ اس گھر سے اس گھر میں شفٹ ہو جاؤ تو جان نکلتی ہے انسان کی، اتنا مشکل لگتا ہے. محلہ چینج کرنا کتنا مشکل لگتا ہے. جو ناظم آباد میں رہتے ہیں ان سے آپ کہیں کہ تم ڈیفینس آ جاؤ، کہیں گے نہیں بھائی ہم یہاں ٹھیک ہیں. ڈیفینس والوں سے کہیں کہ تم KDA چلے جاؤ، وہ کہیں گے نہیں بھائی ہم یہاں ٹھیک ہیں. تو یہ چند سالوں میں انسان کا یہ ہو جاتا ہے کمفرٹ لیول. یہ 550 سال سے یہاں پر آباد تھے، نسل در نسل آباد ہوئے تھے، اور اپنے گھروں کو خود بھی برباد کر رہے تھے. مومنوں کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھر برباد ہو رہے تھے. مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ پتھروں اور لکڑیوں کی رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی تھیں. ہرڈلز کھڑے کر دیے تھے نا بیچ بیچ میں، تاکہ مسلمان تیزی کے ساتھ حملہ نہ کر سکیں. اور یہ پتھر اور یہ لکڑیاں اس کام کے لیے انہوں نے اپنے گھروں کو توڑا تھا، توڑ توڑ کے وہ چیزیں جمع کی تھیں اور مسلمانوں کے لیے اس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی تھیں. پھر جب یقین ہو گیا کہ یہاں سے نکلنا پڑے گا تو خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہماری چیزیں نہ آئیں. 500 سال سے رہ رہے تھے، کیا کچھ شوق ارمانوں سے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوں گے. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ 3 افراد ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد سکتے ہیں لاد کر لے جائیں. تو ایک اونٹ کے برابر سامان 3 فیملیز جو ہیں وہ جمع کر سکتی تھیں. تو چلتے چلتے دروازوں اور کھڑکیوں کی لکڑی بھی یہ نکال کر اپنے ساتھ لے گئے. چوکھٹیں جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی نکال کر لے گئے، اس لیے کہ وہ لکڑی عمدہ ہوگی، قیمتی لکڑی ہوگی. تو اس طرح اپنے گھروں کی کھڑکیاں اکھاڑ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے دروازے اکھاڑ رہے تھے، اور اس طرح ویران اور برباد کیا انہوں نے خود اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے. تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اتنے عرصے سے سیٹل تھے، کتنا مشکل لگا ہوگا ان کو یہاں سے اٹھنا اور اٹھ کر پھر جانا. اور یہ اس وجہ سے ہوا یہ سارا ان سیٹلمنٹ، یہ ساری بربادی جو ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی. تو اب کہا جا رہا ہے کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والوں. جو بصیرت والے لوگ ہیں، جن کے دل روشن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں. عربی کی کہاوت ہے السعید من وعظ بغیرہ، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا انجام دیکھ کر اس سے سبق حاصل کر لے.
تو ایک مورل لیسن ہے، ایک وارننگ ہے جو یہاں دی جا رہی ہے کہ ذرا تم سب آنکھیں کھول کے دیکھ لو کیا انجام ہوا ان یہودیوں کا، کتنے ویل سیٹلڈ، کتنے طاقتور، کتنے پیسے والے، ٹیلنٹڈ تھے، سب تھے، کوئی چیز ان کو اللہ کے غضب، اللہ کے غیظ سے بچا نہ سکی۔ تو اصل میں تو یہاں پہ خطاب ہے ہی ہم مسلمانوں سے، یا اولی الابصار کے صیغے سے، کہ اگر اے مسلمانوں تم نے کبھی یہ طریقے اختیار کیے یہودیوں والے، اور تم اس طرح اللہ رسول کی مخالفت پر، نافرمانی پر آمادہ ہو گئے، تو دیکھنا کہ تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہ ہوگا۔ اور مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، وہ اسی طرح اپنے علاقوں سے نکال دیے گئے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کبھی بستے بھی نہ تھے۔ اسپین کی مثال، لا یرا الا مساکنہم، کچھ نہیں نظر آتا سوائے ان کے گھروں کے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں ان کو عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ جلاء جیم لام واو مادہ ہے، جلا یجلو کا مطلب ہوتا ہے راستے سے ہٹ جانا۔ جلوہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تجلی لفظ استعمال کرتے ہیں، مطلب ہے کلیئر ہونا، صاف ہونا، بالکل واضح طور پہ کسی چیز کا نظر آ جانا۔ تو جلا اسی سے لفظ جلا وطنی بنا ہے، ملک بدر کر دینا، ایگزائل کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی لکھ دی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی۔ اور اصل میں تو سامنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول کی مخالفت، رسول سے جنگ دراصل اللہ ہی کی مخالفت ہے۔ تو ان کا تو انجام ہو سکتا ہے بنو قریظہ جیسا ہوتا۔ بنو قریظہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے تو سارے مرد قتل کر دیے گئے تھے، اور ان کی عورتیں کنیزیں بنا لی گئی تھیں، اور ان کا مال مال غنیمت کی طرح مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ تو کمتر سزا پر بہرحال ان کو تو نجات مل گئی، بس جلا وطن کر دیے گئے۔ اللہ نے یہ نہ لکھا ہوتا تو ضرور دنیا میں ان پر عذاب آتا، جیسے کہ بنو قریظہ پر آیا۔ لیکن دنیا میں اگر کسی بڑی سزا سے بچ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت کی سزا سے بھی بچ گئے ہیں۔ آخرت میں تو اللہ نے بڑا عذاب آگ کا ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو یہی بات فرمائی کہ رسول سے جنگ کی، رسول کی مخالفت تو اللہ کی مخالفت ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اگلی آیت میں ایک پروپیگنڈے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو یہودیوں نے کھڑا کیا، اور اتنا پروپیگنڈا کیا اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی کچھ خیالات آنے لگ گئے ہوں، لہٰذا اس کا ایکسپلینیشن ہے جو کہ یہاں اب دیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو جنگی مصلحتوں کے تحت، وار اسٹریٹجی کے تحت کچھ ان کو کھجور کے درخت کاٹنے پڑے۔ اب اس کا یہاں ذکر ہے ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین، تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ اب جو درخت مسلمانوں نے کاٹے وہ والے درخت کاٹے جو کہ ان کی فوجی نقل و حرکت میں رکاوٹ بن رہے تھے، ان کی اپنی ملٹری موومنٹ میں جو ہنڈرنس کریٹ کر رہے تھے وہ درخت انہوں نے کاٹ دیے، اور جو درخت فوجی نقل و حرکت میں رکاوٹ نہیں بنے تھے
ان کو قائم رہنے دیا۔ اب یہ جو وار اسٹریٹجی کے طور پہ چند پھلدار درخت کاٹے، لینا کہتے ہیں کھجور کے پھلدار درخت کو، تو منافقین نے، یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان کے رسول تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو دیکھو یہ تو اپنے رسول کی بات بھی نہیں مانتے، اور یہ دیکھو کیسے انہوں نے درخت کاٹ دیے۔ یہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ درخت نہ کاٹنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجوں کو دیا تھا۔ ہم شروع سے یہ بات کرتے چلے آئے ہیں کہ اسلام نے زندگی کے ہر گوشے، ہر صورتحال کے لحاظ سے مسلمانوں کو ادب آداب سکھائے ہیں، پراپر ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، جنگ کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ جنگ کے ایٹیکیٹس میں سے ایک ایٹیکیٹ یہ تھا اور یہ ہے کہ بلا وجہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، کھیتیاں برباد نہ کی جائیں۔ یہ بات یہودیوں کے علم میں تھی، تو محض تخریب کے لیے، غارت گری کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، لیکن جب اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ باقی جو باتیں ہیں وہ تو خیر ہمارے سامنے آ ہی رہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح پروپیگنڈا کیا اور کیسے اللہ جواب دے رہا ہے۔ ایک اور ضمنی طور پہ سائیڈ ایشو جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے زندگی کی حرمت، سینکٹیٹی آف لائف کے بارے میں اسلامی نظریہ پتہ چلتا ہے کہ جب درختوں کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ان کے کاٹنے کے بارے میں قرآن میں ایکسپلینیشن آ رہا ہے، تو انسانی جان کتنی قیمتی ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو شام کی طرف روانہ کرتے وقت ہدایات دی تھیں کہ پھلدار درخت مت کاٹنا، فصلوں کو خراب نہ کرنا، بستیوں کو ویران نہ کرنا، لیکن جنگی حکمت عملی کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اور اس لیے اجازت دی تاکہ ان اللہ کے دشمنوں کا قلع کما ہو سکے، تاکہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکے۔ اب یہاں جو بات فرمائی ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے یہ کام کیا، کھجور کے درخت کاٹے، تو اللہ کی اجازت قرآن میں تو کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، کہیں آیت نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہو کہ ٹھیک ہے اب آپ جنگ میں کھجور کے درخت کاٹ سکتے ہیں، کہیں بھی نہیں ملے گی جہاں پہ یہ اجازت لکھی ہوئی ہو۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اجازت کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے۔ جو حکم آپ نے جاری فرمایا تھا اس پر عمل ایسا ہی فرض تھا جیسا کہ قرآن کے احکامات پر فرض تھا۔ آپ نے حکم دے دیا درخت کاٹ دو، تو درخت کاٹنے تھے مسلمانوں کو، یہ اللہ ہی کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا۔ رسول کی اجازت، اللہ کی اجازت ایک ہی چیز ہے، تو رسول کی اجازت کو اللہ تعالیٰ او کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی اجازت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ رہو میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اس درجے کی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، یعنی کہ حدیث۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ جو وار اسٹریٹجی کے طور پہ کام کیا گیا، منافقوں نے، یہودیوں نے اتنا اچھالا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمانوں پر بھی اس کا اثر ہونے لگ گیا ہو۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ کافروں کو مطمئن کرنے کے لیے نازل نہیں کی گئی۔ مسلمانوں کے اعمال کی جسٹیفیکیشن کافروں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کیا پرسیو کر رہے ہیں، ان کا کیا پرسیپشن ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ڈگنیٹی کو ایسے نہیں کھوتا انسان۔ جب انسان نہیں کھوتا تو مسلمانوں کی ڈگنیٹی کو اس طرح اللہ نے کمپرومائز نہیں کیا کہ یہ کافروں کو ایکسپلین کرے کہ بھئی مسلمانوں نے یہ کام یوں کیا، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ہم نے کیوں کیا۔ نہیں، ان کو مطمئن نہیں کیا جا رہا۔ یوں سمجھیں اس آیت کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے کہ ان کے دلوں میں جو بے چینی پیدا ہو گئی تھی کہ کہیں ہم فساد تو نہیں کر بیٹھے، کہیں ہم گناہ تو نہیں کر بیٹھے، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نہیں، تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اب مسلمان بھی انسان ہی ہوتے ہیں نا، کافروں کے پروپیگنڈے سے بعض دفعہ وہ متاثر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کی پریشانی دور کی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کا یہ سٹائل، اسلوب ہے کہ مخالفوں سے کبھی وہ خطاب کرتا ہے
اور کبھی اپنوں کو سمیٹ کر ان سے گفتگو کرتا ہے۔ اس سے مخالفتوں کا اور مخالفوں کا منہ تو بند نہیں ہو جاتا، کم از کم ایمان والوں کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے اپنے دین کے اوپر، اپنے لیڈر کے اوپر۔ آگے فرمایا، اب یہاں پر جو ذکر ہے وہ کچھ اس مال کا ذکر ہے جو بنو نذیر کے سلسلے میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ اب اس مال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ افاء، فا یا حمزہ مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سائے کا لوٹنا۔ سایہ ٹرن کرتا ہے نا، پلٹتا ہے جب، تو یہاں اس لفظ کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں، کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں کہ یہاں کن معنوں میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ افاء لفظی مطلب تو آپ کے سامنے آ گیا، لوٹنا، پلٹنا۔ جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی مال ہے، جو کچھ نعمتیں ہیں، ان سب کا مالک تو اللہ ہے، ملکیت اللہ کی ہے، اور اس مال کے جائز حقدار اصل میں تو اللہ کے وفادار فرما بردار بندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر دنیا کی نعمتیں، دنیا کی دولت اللہ کے باغی ریبلز، اللہ کے نافرمان بندوں کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں تو ایک طرح سے یہ چیزیں ناحق ہیں، ان کے پاس وہ حقدار نہیں ہیں ان چیزوں کے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں اصلاً مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اقتدار، طاقت اصلاً مسلمان اس کے حقدار ہیں، تاکہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں اور اصلاح اور فلاح میں اور بہتری میں استعمال کریں۔ جب یہ تمام چیزیں باغیوں کے پاس چلی جاتی ہیں، وہ تو فتنہ اور فساد اور انتشار اور اللہ کے دین کا راستہ روکنے میں ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا، تو ان کے پاس ہی ہونی نہیں چاہیے، قاعدے سے یہ مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اور آپ اس کے مقابلے میں ہمارا نظریہ سوچئے، ہم یہ سمجھتے کہ مسلمان کو پیسے سے، طاقت سے کیا سروکار، مسلمان کو علم سے کیا سروکار، نہ ہمیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دولت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو سب کافروں کی چیزیں ہیں، بس ہم تو مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا۔ تو بڑی غلطی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اور جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقتدار کیسے اپنا قائم کرے گا اگر علم نہیں ہے اور وسائل نہیں ہے؟ تو جو بھی ریسورسز ہیں، ورلڈلی ریسورسز، یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہونے چاہیے، یہ متقیوں کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ فلاح ہو اور فساد کا راستہ رکے۔ اسی لیے جب انبیاء بادشاہ ہوتے تھے تو ملکوں میں بڑا امن اور چین ہوتا تھا، جیسے داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا دور۔ اور جب انبیاء رسولوں کے امتیوں میں سے صالح لوگ حکومت میں ہوتے تھے تو بھی لوگ امن اور چین سے رہتے تھے، دنیا میں امن ہی امن ہوتا تھا، جیسے خلفائے راشدین کا دور یا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور، کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ اتنی خوشحالی تھی مسلمانوں کے ہاں، اس لیے کہ خلافت مسلمانوں کے پاس تھی نا، اقتدار ان کے پاس تھا۔ تو بنیادی طور پہ بیسکلی تو مسلمانوں کا حق ہے۔ اب یہاں افاء کا مطلب پھر اب آپ دیکھیے، اب کیا ہوا، یہودیوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کے ہاتھ میں اب وہ سارا مال آ گیا، یعنی اب یہ مال اللہ کے باغیوں کے پاس سے نکل کے اصل حقدار یعنی مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا، لوٹ کر آ گیا۔ کلیئر ہوا یہ آپ کو؟
تو اس معنوں میں افاء کا لفظ ہے، جو لوٹا لایا اللہ مال اپنے رسول کی طرف. اصل میں تو رسول کا تھا، اللہ کے نیک بندوں کا تھا، واپس وہیں پر آ گیا، حقدار کے پاس اس کا حق پہنچ گیا. تو وہ مال کیسے حاصل ہوا ہے؟ فرمایا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. وجفا کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، گیلپ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، اور اوجفا کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑانا، گیلپ کروانا. گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. خیل کلیکٹیو ناؤن ہے، اس میں جمع ہے. خیل کا واحد نہیں آتا، گھوڑوں کو کہتے ہیں ہارسز. گھوڑے کا واحد فرس آتا ہے، فرس. رکاب سواری کے اونٹوں کو کہا جاتا ہے. عرب میں سواری کے اونٹ الگ ہوتے تھے، ان کو رکاب کہا جاتا تھا. مال اٹھانے والے اونٹ الگ ہوتے تھے، بعیر کہا جاتا تھا جن کو، بعیر. یہ مال اٹھایا کرتے تھے. اب یہاں سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو مال تمہارے قبضے میں آیا ہے وہ اس طرح تمہارے قبضے میں آ گیا ہے کہ نہ تم کو گھوڑے دوڑانے پڑے، نہ تم کو جنگ کرنی پڑی. یعنی کہ مال کی ڈفرینٹ کیٹیگری ہے جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے. یہ مال غنیمت سے مختلف قسم کا مال ہے. دشمن سے جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور جنگ بدر کے بعد اس کے احکامات قرآن میں سورہ انفال میں نازل ہو چکے. مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم ہوتے ہیں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور غریب مسکین لوگوں میں بٹ جاتا ہے. بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں باقاعدہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. بنو نذیر مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر آباد تھے، جہاں پہ آج کل مسجد قباء ہے، اس کے آس پاس آباد تھے. 2 میل کے فاصلے پر تو گھوڑے تیز دوڑانے کی نوبت نہیں آتی. بنو نذیر کے ساتھ چھوٹی موٹی اسکرمشز ہوئیں، جھڑپیں ہوئیں، کھلم کھلا جنگ کی نوبت نہیں آئی. اللہ نے دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیا، بہت سارا مال قتال کے بغیر ہاتھ آ گیا. لہٰذا اس کے احکامات غنیمت کے احکامات سے مختلف ہیں. ان کا ذکر کیا گیا. فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. اور جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. تو کس کا حصہ نہیں ہے اس کے اندر؟ مجاہدوں کا حصہ نہیں ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ مالی غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے تھے، 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم. 5واں حصہ جس کو خمس کہا جاتا تھا، وہ 5واں حصہ جن مقاصد میں خرچ ہوتا ہے، جن مقاصد کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ مال سارے کا سارا ان کاموں میں خرچ ہوگا جو اب بنو نذیر کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد حاصل ہوا. اور ایسا مال جو بغیر جنگ کیے ہاتھ آ جائے وہ مال غنیمت نہیں کہلاتا، مال فے کہلاتا ہے. افاء سے لفظ بنا ہے، فے، مال فے کہلاتا ہے. تو یہ مال فے کے احکامات ہیں، اور اس کی وہی کیٹیگریز ہیں جو کہ مال غنیمت میں خمس کی کیٹیگریز تھیں، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے. تو یہاں مجاہدوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب آگے اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، ایسا کیوں کیا گیا؟ فرمایا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. آیت کا حصہ ہے لیکن اس قدر اہم ہے، پورا سمجھیں کہ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کا پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ یہاں بتا دیا گیا، بنیاد بتا دی گئی. کس قسم کی معاشی ایکٹیویٹی، کس قسم کی فائنینشیل ایکٹیویٹی اسلام چاہتا ہے، کس قسم کی معاشی سرگرمی اسلام کو اچھی لگتی ہے، ہدف کیا ہے اسلام کا، کیسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے. یہاں جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ کر دیا گیا.
تو پھر ہم کو یہاں پر ٹھہر کے اور تھوڑی سی بات اسلام کے اقتصادی نظام کے بارے میں کرنی ہوگی، فائنینشیل سسٹم کے بارے میں کرنی ہوگی کہ اس کا ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ اسلام کا جو معاشی اور اقتصادی نظام ہے، اکنامک فائنینشیل سسٹم ہے،